السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں اس عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، میرے حاضر ہونے کا مقصد فتنہ جہلمیت یعنی انجینئر محمد علی مرزا، اس کے بارے میں تھوڑا تعارف کرانا ہے۔ ناظرین، آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ مرزا کون ہے۔ یہ مرزا وہ ہے کہ جو مدرسے کا بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے، تعلیم یافتہ مدرسے سے نہیں ہے۔ یہ بندہ، اس بندے نے صرف اور صرف سکول اور کالج سے علم حاصل کیا۔ باقی جو یہ یہاں بیٹھ کر بخاری اور مسلم کا نام لے کر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، یہ صرف اپنے مطالعے کے زور پر بیٹھا ہوا ہے، اور صرف مطالعے کر لینے سے انسان قرآن و حدیث کے مسائل کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ وہ بندہ ہے کہ جو اپنی کئی ویڈیو میں کئی بار کہہ چکا ہے کہ جب میں مکہ مکرمہ میں گیا تھا تو وہاں پر میں نے اپنی بیوی سے عہد کیا تھا کہ تو مجھ سے عہد کر کے تو دوبارہ مجھے یہاں لے کر نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے کہ دجال مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو خود وہاں بیٹھ کر عہد کر کے آیا ہے، تو فیصلہ اس بارے میں آپ کر لیں۔ دوسری بات، مرزا صاحب بھی یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جب میری شادی کو 2 سال ہوئے تو اس وقت میری بیٹی بھی 2 سال کی تھی۔ شادی کو 2 سال ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹی کی عمر جو 2 سال ہو رہی ہے، تو اس پر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اسے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ مرزا کی بیٹی یا تو پیچھے سے آئی ہے، یا جب مرزا صاحب کی شادی اس وقت مرزا صاحب کی بیوی حاملہ تھی۔ اب ایک بندہ جو قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے بیٹھا ہو اور اس طرح کی باتیں کرے کہ میری شادی اس طرح ہوئی، میری اولاد اس طرح ہے، تو اس کی قرآن و حدیث کی باتوں پر کیا اعتماد رہے گا؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کو یہاں زبردستی بٹھایا گیا ہے، صرف یہ اس مقصد کے لیے کہ اس ملک کے اندر فتنے کو عام کیا جائے اور اس ملک کے اندر عوام کو قرآن و حدیث اور دین سے دور کیا جائے، صرف دین کا نام لے کر۔ جب ایک بندہ یہ کہے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ تیری نماز حدیث کے مطابق ہے ہی نہیں، تو وہ بندہ نماز سے دور ہو جائے گا۔ جب وہ بندہ نماز سے دور ہوگا تو ایسا ایسا وہ بندہ دین سے بھی دور ہو جائے گا۔ تو اس کو یہاں بٹھانے کا مقصد کہ لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے کہ اپنی ویڈیوز اور اپنے سبق کے اندر وہ مسائل اور وہ باتیں بیان کرتا ہے جو یا تو قرآن و حدیث میں ہوتی نہیں ہیں، یا پھر وہ قرآن و حدیث کے معارض ہوتی ہیں، یا پھر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہیں۔ جب اس طرح کا بندہ یہاں بیٹھ کر یہ نام لے کہ میں قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، تو وہ صرف ظاہراً قرآن و سنت کی تعلیم دینے والا ہوگا، حقیقت کے اندر وہ بندہ لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ایسا فتنہ ہے کہ جو آپ کے ایمان پر حملہ کرنے والا ہے، آپ کے ایمان کو خراب کرنے والا ہے، اور آپ کو ایمان سے نکالنے والا فتنہ ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھیے اور اس فتنے کی طرف آپ نہ جائیے۔ اگر اس کی کوئی بات آپ سنیں تو بغیر تحقیق کے، بغیر کسی مفتی سے یا بغیر کسی جید عالم سے اس مسئلے کی تحقیق کے بغیر آپ اس پر عمل بالکل نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک بات صحیح کرتا ہے، 4 سے 5 باتیں اس کے خلاف کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچا کر رہیے۔ جتنا ہی آپ اس سے دور اور بچے رہیں گے، اتنا آپ کا ایمان محفوظ رہے گا اور اتنا آپ کی عبادت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔